السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں بار بار آتا ہے۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود، سورہ حشر وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد مدتوں تک دنیا میں بسی اور آہستہ آہستہ پھر خدا تعالیٰ کو بھول گئی۔ جس نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی، اس سیریز کی سبھی ویڈیو ڈسکرپشن باکس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے تاکہ اس سیریز آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سبھی ویڈیو دیکھ سکو۔ تو اب چلتے ہیں واپس آج کی ویڈیو پہ۔ شیطان نے پھر ان کو بہکا کر بتوں کی پوجا پر لگا دیا۔ خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو عاد کہلاتی تھی کہا کہ تم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تم سے اس کا واعظ و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے می برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت بہت بڑھا دے گا۔ وہ بولے کہ اے ہود، تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خداوند تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ غریب اور کمزور تھے، اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے۔ اس نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے یہ دیکھ کر سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے و نست و نابود ہو گئے، اور اس طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافر اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ اب جان لیتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں سے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے۔ ان کی اولاد بڑھتی گئی، انہوں نے اپنا نام شمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پہ آباد کیا۔ تم زمین پہ بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر پھر گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، اور انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہے تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیے اور ایک روز یہ اونٹنی پیے۔ دیکھو، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ کچھ روز تک وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو
اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا ورنہ تم پر جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہ مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ایک بڑی ہیبتناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہ یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے کے ساتھ۔